لا الہ الا اللہ، میں ماتے کی جان ہوں۔ شب برات خانہ کعبہ کی چھت پر ایک ایسی مخلوق دیکھی گئی جسے دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ آخر ایسا کیا معجزہ رونما ہوا جسے دیکھ کر کئی لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے؟ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، 15 شعبان کی بابرکت رات شب برات میں جہاں مقامی لوگ بھی عبادت میں مشغول تھے، وہاں جب کئی زائرین حرم کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، اس وقت ایک ایسی پر نور مخلوق کو کعبے کی چھت پر دیکھا گیا جسے دیکھ کر لوگوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ دل سینوں میں ہی تھم کر رہ گئے، لوگ اپنی آنکھیں جھپکانا ہی بھول گئے۔ ایسی مخلوق آج سے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھی تھی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اسے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ جلدی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، گزشتہ رات خانہ کعبہ میں یہ معجزہ مجید نامی شخص کے ساتھ رونما ہوا جسے فوراً کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا گیا۔ اس معجزے کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ یہ واقعہ مجید نامی لڑکے کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مجید ایک نیک اور عبادت گزار لڑکا تھا جس کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا۔ اس نے 10 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ وہ مکے میں رہتا تھا اور اکثر رات کو حرم کعبہ میں عبادت کی غرض سے ٹھہر جایا کرتا۔ اس کی قرأت اس قدر خوبصورت تھی کہ کئی لوگوں پر رقت طاری ہو جایا کرتی۔ سننے والوں کی آنکھوں سے اللہ کی محبت سے آنسو جاری ہونے لگتے تھے۔ وہ ہر عبادت کی رات کو بڑے اہتمام سے گزارتا تھا۔ ہر رات ہی اس کی عبادت میں گزرتی تھی۔ 15ویں شعبان کی شب کو وہ جلد ہی صاف ستھرا لباس پہن کر عطر سے خود کو معطر کر کے خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ آج حرم میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر سر جھکائے رونے لگا۔ اسے رونا کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہ سمجھ پایا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ روزانہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا تھا۔ مغرب کی اذان سنائی دی تو صفیں تیار ہونے لگیں۔ مجید نے بھی جلدی سے ایک صف میں کھڑے ہو کر مغرب کی نماز ادا کرنا شروع کی۔ آج اس نے نماز کافی طویل کر دی تھی۔ سب زائرین نماز پڑھ کر وہاں سے ہٹ چکے تھے، مگر مجید سر جھکائے مسلسل روتا ہوا سرگوشی میں اپنے رب سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا۔ وہ ہلکی سی سرگوشی میں درود پاک کا ورد کر رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے اس کے بے حد قریب کوئی وجود موجود ہے جو ابھی ہی اس کے پیچھے آ کر بیٹھا ہے۔ پہلے تو مجید نے دھیان نہ دیا، مگر کوئی شخص سرگوشی کے انداز میں اس کے ساتھ درود پڑھ رہا تھا۔ مجید کے کانوں سے وہ میٹھی سی دل کو چھو جانے والی آواز ٹکرائی، مگر اس میں ہمت نہ ہوئی کہ پلٹ کر دیکھے آخر کون شخص اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ الفاظ دہرا رہا ہے۔ تبھی اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کو کوئی اپنی گرفت میں لے کر جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور جیسے ہی پیچھے دیکھا وہ سانس لینا بھول گیا۔ وہ کوئی انسان نہ تھا جو اپنی میٹھی زبان سے درود شریف پڑھ رہا تھا۔ مجید یہ دیکھ کر ہونق سا رہ گیا تھا۔ یہ کیا چیز تھی جو بالکل اس کے پیچھے بیٹھی آنکھیں بند کیے درود شریف پڑھ رہی تھی؟ جہاں مجید بیٹھا تھا وہ ایک خالی کوشہ تھا۔ وہاں اکا دکا لوگ تھے جو مجید سے آگے ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے اندرونی طرف ایک ستون کے قریب بیٹھا تھا اور سجدے میں درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اسی ستون پر عجیب و غریب قسم کی مخلوق مجید نے دیکھی اور اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ جیسے ہی اس مخلوق نے آنکھیں کھولی تبھی اس کے سر سے اڑ کر ہوا میں پرواز کر گئی۔ مجید نے بوکھلا کر اپنے اوپر دیکھا کیونکہ اس چیز کا ہلکا سا لمس اسے اپنے کندھے پر محسوس ہوا تھا۔ اسی پل آسمان پر بادل گرجے۔ جب مجید نے آسمان کی جانب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ وہ آسمان جو کچھ دیر پہلے بالکل صاف شفاف تاروں سے سجا تھا، اس پر اب گہرے بادل چھا چکے تھے۔ دوستو، مجید نے آسمان پر ایک عجیب و غریب سی مخلوق دیکھی تھی جو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟
کوئی پرندہ تھا یا جن یا کوئی فرشتہ، مجید اس پل بالکل بھی اندازہ نہ لگا سکا۔ اسے اب خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہی مخلوق تو کچھ دیر پہلے اس کے عقب میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس قدر تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ گرے گا۔ مجید بلند آواز میں اللہ اکبر، یا رب میری مدد کر، مجھے اپنی پناہ میں رکھ، جیسے الفاظ بولنے لگا۔ وہ سفید نور سے دھلی مخلوق ایک دم سے پرواز کرتے ہوئے اب خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے طواف کر رہی ہو۔ وہ بجلی کی تیزی سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ کئی لوگ یہ منظر دور کھڑے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے۔ لوگوں کی حیرت سے چیخیں نکل گئی تھیں۔ آج سے پہلے اس قسم کا پرندہ کسی نے خانہ کعبہ میں نہیں دیکھا تھا۔ مجید کی حالت اسے دیکھ کر غیر ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے جب خانہ کعبہ کی چھت کی جانب غور کیا تو بے ساختہ دل تھام کر سجدے میں گر گئے۔ ایک نورانی مخلوق اب کعبے کی چھت پر چند فٹ اونچا اڑ رہی تھی۔ مجید ساکت سا اس مخلوق کو دیکھ رہا تھا، جو فرشتہ تھی یا کچھ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجید نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کئی لوگ ایک سفید مخلوق کو کعبے کی چھت پر اڑتا ہوا دیکھ کر بے ہوش ہو چکے تھے، اور کئی یک زبان ہو کر اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ کئی نوجوانوں نے اس منظر کو اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ وہ سفید مخلوق ہوا میں بلند پرواز کرتی ہوئی انتہائی اونچائی تک گئی اور غائب ہو گئی۔ جی ہاں دوستو، وہ سفید مخلوق اب آسمانوں میں غائب ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مقامی لوگ اور زائرین بے حس و حرکت ہو چکے تھے۔ کئی لوگ اس مخلوق سے ڈر اور خوف کھانے لگے۔ یہ خبر پورے عرب اور پھر پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ مجید کانپتا ہوا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مخلوق جو بھی تھی، مگر اس نے مجید کے ساتھ کسی عام انسان کی طرح درود شریف پڑھا تھا۔ مجید کو یہ بات بے چین کر چکی تھی کہ آخر وہ کون تھا۔ وہ آواز اب بھی مجید کے دل کو ایک میٹھا احساس بخش رہی تھی۔ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر رونے لگا، مگر تبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر اس کے پیچھے وہی مخلوق آ کر کھڑی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ مجید وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس کی زبان پر درود شریف کا ورد تھا۔ دوستو، درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے لیے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ یہ سب درود شریف کی برکت کا معجزہ تھا جو کہ مجید کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا۔ اللہ ہم سب کو بھی درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد.